السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ یہ واقعہ ہماری لسنر نے ہمیں بھیجا ہے، ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام صدف ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے اور میرے خاندان میں ایک شادی چل رہی تھی۔ میں کافی دن سے پارلر جانے کا سوچ رہی تھی مگر مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ جب میں پارلر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 دلہنیں تیار ہونے کے لیے آئی ہوئی تھیں، جس میں سے ایک دلہن کو دیکھ کر میں ٹھٹک سی گئی اور میں پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی ویرانی تھی، حالانکہ وہ انتہائی خوبصورت تھی، مگر اس کی آنکھیں مجھے کچھ عجیب سی لگی۔ وہ کہتی ہے کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں نے صرف ویرانی ہی دیکھی۔ اس کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کے ساتھ جو عورت آئی تھی اس کے ہاتھ میں دلہن کا جوڑا سفید رنگ کا نکلا۔ میں پریشان سی ہو گئی کیونکہ آج کل فیشن میں لال رنگ کے علاوہ لوگ کئی طرح کے رنگ بناتے ہیں، مگر جوڑا مکمل طور پر سفید کلر کا ہی تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ وہ خاتون بہت ہی باوقار سی لگ رہی تھی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے یہاں نکاح میں کیا سفید رنگ کا جوڑا پہنایا جاتا ہے؟ میرے پوچھنے پر ان کے چہرے پر سے کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ بہت بے چین اور پریشان نظر آنے لگی اور میں ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ میں نے ان سے معذرت چاہی۔ وہ کہنے لگیں کہ جس بچی کا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ رنگوں کی دیوانی ہے مگر اس کی زندگی سے رنگ ایسے ہو گئے جیسے وہ اڑ گئے ہوں۔ ایک بات اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس آنٹی کے بارے میں میری پڑوس والی نے ہی مجھے بتایا تھا، کیونکہ مجھے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا وہاں پر شفٹ ہوئے ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کی بیٹی کے بارے میں کچھ تفصیل جاننا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگیں اور وہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھانجے سے ہی بچپن میں طے کر دیا تھا، اور میرا بھانجا بھی انتہائی شریف لڑکا ہے اور PIA میں ملازمت کرتا ہے۔ جب میری بہن باقاعدگی سے ہمارے گھر رشتہ لے کر آنے والی تھی، اسی دوران میری نند سیالکوٹ سے میرے گھر پہ رہنے کے لیے آ گئی۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر میرے گھر پر رکنے کے لیے آئی تھیں، اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کے گھر آتے ہی گھر میں عجیب سی فضا قائم ہو گئی۔ اصل وجہ ان کا بیٹا تھا۔ ان کو ہمارے گھر آ کر تقریباً 8 دن ہو چکے تھے، اور ایک دن عصر کی نماز کے بعد ان کا بیٹا باہر گیا ہوا تھا تو میری نند میرے شوہر سے کہنے لگی، وہ کہنے لگیں کہ مجھے اپنے بیٹے کا ہاتھ تمہاری بیٹی کے لیے چاہیے۔ میری نند جانتی تھی کہ میری بیٹی میرے بھانجے سے منسوب ہے۔ ہسبینڈ نے کہا کہ تم تو جانتی ہو، ہم تو ویسے بھی اس کی رسم کرنے والے ہیں۔ انہوں نے گھر میں کوہرام مچانا شروع کر دیا، کہنے لگی کہ تم نے مجھے غیر سمجھائے میں کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ ہسبینڈ نے لاکھ سمجھایا پر وہ اس وقت نہیں مانی، لیکن پھر اچانک رات میں خود ہی ٹھیک ہو گئی اور اپنے بھائی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی، جس پر مجھے کافی حیرت بھی ہوئی، مگر میں سمجھی کہ شاید واقعی انہیں احساس ہو گیا ہے۔ اگلے دن وہ صبح اپنے بیٹے کے ساتھ باہر جانے لگی تو میں نے پوچھا کہ آپا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میرے سوال پر وہ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بازار جا رہی ہوں۔ رات کے تقریباً 9 بجے کے بعد مجھے پریشانی ہونے لگی کہ میری نند اور ان کے بیٹے کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ہسبینڈ بھی پریشان ہونے لگے کہ یہ کافی دیر سے گئی ہوئی ہیں اور اتنا ٹائم ہو گیا ہے، وہ ابھی تک کیوں نہیں آئیں۔ ہم انہی کی بات کر رہے تھے کہ اچانک وہ دونوں آ گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے گھر میں قدم رکھا میں چونک گئی، کیونکہ سارا دن کی خریداری کے بعد جو ان کے تھیلے سے نکلا وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے دیکھا اس تھیلے میں بلی کے کالے بچے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں کیا بتاؤں، تمہارے کراچی میں لٹیرے بہت ہیں، ہر چیز اتنی مہنگی ہے کہ یہاں مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ واپس آ رہے تھے تو یہ بیچارے بلی کے بچے بھوکے نظر آئے تو میں ان کو اٹھا کر لے آئی۔ وہ میری بیٹی کو آواز لگانے لگیں کہ اس کے لیے دودھ لے کر آ جاؤ۔ میری بیٹی جب کمرے میں داخل ہوئی، جب اس نے بلی کے بچوں کو دیکھا تو وہ چکرا کر گر گئی۔ وہ بالکل نارمل کھڑی ہوئی تھی، جیسے انہیں میری بیٹی کے گرنے کا یقین ہو۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں نے پانی ڈالا مگر اس کے باوجود میری بیٹی کو ہوش نہیں آیا۔ جو صورتیں مجھے یاد تھیں وہ سب پڑھ کر پھونکی۔ آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولنا شروع کر دی
میں نے کہا کہ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں عجیب سی وحشت زدہ ہو رہی تھیں۔ میں اور میرے ہسبینڈ نے اسے سہارا دے کر کمرے میں لٹا دیا۔ بیٹی کو لٹا کر جب میں کمرے سے باہر آئی، آپا اور اپنے بھانجوں کو کسی بات پر ہنستے ہوئے دیکھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں کمرے میں سونے کے لیے جانے لگی تو سوچا کہ اپنی بیٹی کو دیکھ لوں، مگر میں جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ بلی کے چاروں بچے میری بیٹی کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ٹک ٹکی باندھے چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بلی کے بچوں کو بھگایا۔ میں نے کہا کہ تم سوئی نہیں، اور یہ بلی کے بچے تمہارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا؟ مگر وہ بالکل انجان اور خاموش رہی، اس کا سر سہلاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ اپنے کمرے میں آئی اور آتے ہی میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ خدا کے لیے ان بلی کے بچوں کو باہر چھوڑ کر آ جائے۔ جب سے یہ آئے ہیں مہوش کی طبیعت خراب ہے، میرے دل میں وہم آ رہے ہیں۔ ہسبینڈ نے کہا کہ بلی کے بچے ہیں، ابھی تو گھر آئے ہیں اور تمہیں خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی کہ ہو سکتا ہے شاید یہ واقعی میرا وہم ہو، مگر دل اندیشوں میں گھرا ہوا تھا، اور یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک ہی فجر کے وقت میری آنکھ کھلی، میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آپا کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ جا کر دیکھتی ہوں، اتنی صبح ان کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی ہے۔ میں ان کے کمرے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ دیکھا بوتل میں پانی بھر رہا ہے اور میری نند آپا کچھ پڑھنے میں مصروف ہے، مگر ان کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ ایسا وہ کیا پڑھ رہی ہیں کہ دوپٹہ بھی سر پر نہیں لیا۔ میں خاموشی سے دیکھتی رہی کہ دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ جس بوتل میں میرا بھانجا پانی بھر رہا تھا وہ اس نے آپا کو دی، اور آپا نے وہ پانی دیواروں پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا اور میں فوراً ان کے کمرے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپا؟ میں بہت زور سے بولی۔ آپا گڑبڑا کر فوراً کہنے لگیں کہ ارے کچھ نہیں حاجرہ، خیر و برکت کے لیے دیواروں پر کل شریف کا پانی چھڑک رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کون سا کل شریف پڑھ رہی ہیں کہ سر تک نہیں ڈھانپا؟ آخر آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ میں کافی غصے میں تھی، بس میرے پوچھنے کی ہی دیر تھی تو وہ چلانے لگی، کہنے لگی کہ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، اب میں اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ وہ زور زور سے سینہ کوبی کرنے لگی اور اتنا شور مچایا کہ میرے ہسبینڈ اٹھ کر باہر آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ یہی کسر رہ گئی تھی کہ میں تمہارے گھر سے رسوا ہو کر نکلوں۔ وہ بلا وجہ بات کو بڑھا رہی تھی اور میں حیران اور پریشان، اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہسبینڈ نے بہت روکا مگر وہ نہیں رکی۔ مجھے اپنی نند کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میرا رویہ ان کا عمل دیکھ کر فطری تھا۔ آپا کو گئے ہوئے تیسرا دن ہی ہوا تھا۔ میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی کہ اچانک کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں ایک دم پریشان ہو کر اس کے کمرے کی طرف بھاگی، دیکھا تو مہوش بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا تو تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی اور ٹک ٹکی باندھے چھت کو گھورنے لگی۔ کچھ دن پہلے جب میری بیٹی بے ہوش ہوئی تھی، جب بھی اس کی حالت یہی ہوئی تھی، اور آج میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ہسبینڈ گھر پر آئیں گے تو تفصیل سے بات کروں گی۔ ہسبینڈ جب گھر پر آئے تو میں نے کہا کہ چلو کھانا کھانے کے بعد ان سے تفصیل سے بات کروں گی، مگر نوبت ہی نہیں آئی۔ کمرے سے دوبارہ چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کمرے میں گئے تو ہماری آنکھیں پتھرا گئیں۔ میری بیٹی مہوش پورے بال کھول کر فرش پر الٹی گری ہوئی تھی، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ میں اور میرا ہسبینڈ بہت گھبرا گئے اور اسے ہاسپٹل لے کے بھاگے۔ ڈاکٹر نے اس کو نیند کے انجیکشن لگائے اور وہ جلد ہی سو گئی۔ ایک دن میں سبزی کاٹ رہی تھی کہ دروازے کی بیل بجی اور میں نے دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ بہت ہی گندے حلیے میں تھی۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی فقیر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اماں رکو، میں پیسے لے کر آتی ہوں۔ اس پر وہ غصے سے بولی میں پیسے مانگنے والی نہیں ہوں، بس بھوکی ہوں، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دے، پیسے نہیں چاہیے مجھے۔ میرے گھر کے باہر ایک چبوترا بنا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا کہ وہاں پر بیٹھ جاؤ، میں کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ میں جب کھانا لینے کے لیے چلی گئی تو اتنی دیر میں وہ بلی کے بچے جو میری نند لے کر آئی تھی باہر چبوتری کی طرف جانے لگے۔ میں نے انہیں ہٹایا مگر وہ پھر بھی چلے گئے۔ جیسے ہی میں کھانا لے کر چبوترے پر گئی تو وہ عورت بلی کے بچوں کو دیکھ کر ایک دم چیخنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ ہٹاؤ انہیں یہاں سے۔
میں پریشان سی ہو گئی کہ اماں یہ بلی کے بچے ہیں چھوٹے سے، یہ آپ کو نقصان تھوڑی پہنچائیں گے، مگر وہ نہیں مانی اور بولنے لگی کہ نہیں، یہ بلی کے عام بچے نہیں ہیں، ان پر گندا علم کیا ہوا ہے، یہ تجھے بھی گندا کر دیں گے، ہٹا ان کو یہاں سے۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگی کہ ہٹا ان کو یہاں سے، ہٹا ان کو۔ اس کے شور کرنے پر گلی کی کچھ عورتیں بھی جمع ہو گئیں۔ سارا ماجرا سن کر ایک عورت کہنے لگی، بہن جب یہ اماں اتنا کہہ رہی ہیں تو ہٹا دو ان بلی کے بچوں کو۔ گلی میں جمعدار گزر رہا تھا، میں نے جمعدار سے کہا ذرا ان بلی کے بچوں کو گھر سے دور چھوڑ دینا۔ وہ بلی کے بچوں کو لے گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ عورت بھی کھانا کھا کر جانے لگی تو میں نے اسے روکا۔ میں نے کہا کہ اماں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان بلی کے بچوں پر گندا علم کیا ہوا ہے؟ وہ عورت عجیب سے انداز میں ہنسی اور بولی، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، تو نے مجھے روٹی کھلائی، میں نے بھی تجھے اصلیت سے آگاہ کر دیا، اب آگے تیرا کام ہے اپنی بیٹی کو بچا، ورنہ وہ سفید لٹھے میں ملے گی۔ یہ سن کر تو میرے پیروں سے زمین ہی نکل گئی، آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا اور ذرا سا سنبھلی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے آگے گلی میں جا کر اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی۔ گھر واپس آئے اور بھاگ کر مہوش کے کمرے میں گئی اور جو میں نے دیکھا تو میرے جسم کی آدھی جان ویسے ہی نکل گئی۔ جس بلی کے بچوں کو میں نے جمعدار سے چھڑوایا تھا وہ چاروں تو میری بیٹی کے ارد گرد بیٹھے اسے تک رہے تھے اور یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میرے ہسبینڈ میرے سرہانے بیٹھے تھے۔ پاگلوں کی طرح بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ ٹکٹکی باندھے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ کچھ بتاؤ تو صحیح، تم لوگوں کی حالت دیکھ کر میرا بھی دل ڈوبا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور شہرت کے آنے سے لے کر بلی کے بچوں کو چھڑوانے تک پوری تفصیل بتائی۔ یہ سن کر بھی وہ بہت بے چین ہو گئے، کہنے لگے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں تو کسی ایسے شخص کو بھی نہیں جانتا جسے ان سب چیزوں کا علم ہو۔ فجر کی نماز پڑھنے جب میرے ہسبینڈ گئے تو میں بھی مصلی بچھا کر اپنے رب کے حضور سجدہ زیر ہو گئی اور رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر جب دیکھا تو میرے ہسبینڈ امام صاحب کو اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ امام صاحب نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا فوراً پیچھے پلٹے اور کچھ دیر باہر کھڑے ہو کر قرآنی آیت کا ورد کرتے رہے اور پھر دوبارہ اندر داخل ہوئے۔ ہسبینڈ نے مجھے اشارہ کیا تو میں بیٹی کے کمرے میں گئی اور اس کو اٹھا کر بٹھایا۔ جیسے ہی امام صاحب میری بیٹی کے کمرے کے پاس آئے تو دروازے پر ہی آ کر رک گئے۔ کہنے لگے کہ آپ کے گھر اور بیٹی پر کسی نے سفلی عمل کروایا ہے، میں اس کالے جادو کے توڑ سے واقف نہیں ہوں۔ ہاں میں آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہوں، میں ایک شاہ صاحب کو جانتا ہوں جو اس حوالے سے لوگوں کی فی سبیل اللہ مدد کرتے ہیں، میں آپ کو ان سے ضرور ملوا دوں گا۔ ہمیں ان کی بات پر تسلی تو ہوئی مگر میرے ذہن میں یہ سوال آنے لگا کہ یہ سب کس نے کروایا ہوگا، اور میرا سیدھا شک اپنی نند پر ہی گیا کیونکہ بلی کے بچے وہی ہمارے گھر پر لائی تھی۔ کوئی بہن کیسے اپنے بھائی یا اس کی اولاد کو نقصان پہنچانے کا سوچ سکتی ہے؟ میری بیٹی مہوش کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، صرف چھت کو گھورتی رہتی یا زمین کو تکتی رہتی۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اور میں بہت رو رو کر اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا میرے شوہر ایک نہایت ہی بزرگ شخص کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور اندر آنے کا کہا۔ وہ باہر کھڑے ہو کر دروازے کا معائنہ کرنے لگے۔ ہسبینڈ سے کہنے لگے کہ کسی کو بلا کر لائیے اور یہاں کا فرش کھدوائیے۔ میرے ہسبینڈ کسی کو بلا کر لائے اور وہ فرش کھودنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی فرش کھداتا کہ اچانک بلی کے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ بزرگ آواز سن کر جلال میں آ گئے مگر کچھ بھی نہیں بولے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بلی کے بچے میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اتنی دیر میں کھدائی مکمل ہوئی اور جو وہاں سے نکلا اسے دیکھ کر میں چکرا کے رہ گئی۔ کالے رنگ کے کپڑوں میں ایک دلہن بنی گڑیا اور اس میں دھسی ہوئی سوئیاں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اچانک مجھے اس دن والی عورت کی بات یاد آ گئی کہ اپنی بچی کو بچا ورنہ وہ تجھے سفید لٹھے میں ملے گی۔ یہ الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے
ان بزرگ شاہ صاحب نے کالے کپڑے اور گڑیا کو ہاتھ لگانے سے منع کیا اور جیب سے ایک ماچس نکال کر کچھ پڑھا اور پھر وہ کپڑا اور گڑیا جلا دی۔ جیسے ہی وہ گڑیا جلنا شروع ہوئی، گھر کے اندر سے مہوش کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں جیسے ہی اندر کی طرف جانے لگی، شاہ صاحب نے مجھے روک دیا، کہنے لگے کہ خاتون آپ یہیں رکیے اور بچی کے پاس ابھی مت جائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جس کمرے میں میری نند آپا اور ان کا بیٹا ٹھہرے ہوئے تھے وہ وہاں چلے گئے۔ میرے ہسبینڈ بھی جب ان کے ساتھ گئے۔ ان بزرگ شاہ صاحب نے ایک شیشہ منگوایا اور ہم سب کو دور بیٹھنے کا کہا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس شیشے میں میری نند اور میرے بھتیجے کا چہرہ نظر آیا اور فوراً ہی غائب ہو گیا۔ میرا ہسبینڈ فوراً گھبرا گیا اور شاہ صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ان کی پریشانی سمجھ چکے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ معذرت کے ساتھ مگر تلخ حقیقت یہی ہے کہ جو چہرے آپ نے شیشے میں دیکھے، آپ کی پریشانی اور کالے علم کی وجہ یہی لوگ ہیں۔ انہی لوگوں نے آپ کے گھر اور بیٹی پر یہ کالا جادو کروایا ہے، اور آپ کے گھر کی نازک صورتحال دیکھتے ہوئے مجھے یہ عمل کرنا پڑا، ورنہ عموماً میں یہ عمل نہیں کرتا، مگر جہاں مجھے لگتا ہے کہ بچاؤ ممکن نہیں وہاں مجھے کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ محترمہ اب بھی سکون سے نہیں بیٹھی ہیں، ورنہ ان کا عکس یہاں ظاہر نہیں ہوتا، اور اب ان کے عمل کی کاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس گندے عمل کی کاٹ کروانا چاہتے ہیں تو جو ہدایت میں دے رہا ہوں اس پر فوراً عمل کریں، ورنہ اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہم ان کی یہ باتیں سن کر سکتے میں آ گئے۔ وہ بزرگ شاہ صاحب نے تھوڑی دیر کمرے میں قرآن آیات کی تلاوت کی، پھر مجھ سے پانی منگوایا اور کہا کہ اس کمرے کا غسل کریں۔ میں نے وہ کمرہ پورا دھویا۔ اتنی دیر میں بزرگ شاہ صاحب نے مجھے ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہا یہ اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دیں۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر میری آنکھیں برسنے لگیں۔ میں نے اس کو بستر پر لٹایا اور اس کے گلے میں تعویذ پہنا دیا۔ 3 دن کے بعد ہم پھر شاہ صاحب کے پاس چلے گئے اور اس کا علاج چلتا رہا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں فی الحال ایسا کوئی ناگوار واقعہ نہیں گزرا۔ یہ سن کر وہ بزرگ شاہ صاحب مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ بچی کو نئی زندگی مل گئی، ورنہ اگر اس کا توڑ نہیں ہوتا تو انہی 3 دنوں میں اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا۔ بزرگ شاہ صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، اس سے یہ حصار میں آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب نکاح کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ نکاح کے وقت بچی کو سفید جوڑا پہنائیے گا، اور اس کی پہلی اولاد ہونے تک اسے سرخ اور کالے رنگ کے کپڑوں سے دور رکھیے گا۔ اور رہی بچی کی خاموشی کی بات، تو یہ آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ گندے علم کی وجہ سے اس کا دماغ تھوڑا سن سا ہو گیا، اور اللہ پاک اپنا رحم کرے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی، وہ کہنے لگے جو ہدایات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر عمل کریں، اور جتنا جلدی ہو سکے نکاح سے پہلے کالا بکرا منگوا کر بچی کا صدقہ بھی دیں۔ گھر آ کر میں نے سب سے پہلے اپنی بہن کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، اور ہم نے نکاح کی تاریخ پکی کر دی۔ الحمدللہ اب میری بیٹ خوش و خرم ہے۔ وہ خاتون روتے روتے مسکرائیں، اور ان کے اندر کی ممتا دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی اولاد کا دکھ انسان کو اندر سے کتنا توڑ دیتا ہے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو ہماری لسنر نے ہمیں بھیجا اور ہم نے اب تک پہنچایا۔ دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر ماں کی گود ٹھنڈی رہے، اور اللہ پاک ایسے عمل کرنے والوں سے محفوظ رکھے اور انہیں ہدایت دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔